السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 3594 یعنی 3594 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ ان کا سوال ایک پوسٹ کے بارے میں ہے جو امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے، اور اپنے سوال میں انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے جس پوسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے اس پوسٹ میں جو بات لکھی ہوئی ہے کیا وہ بات صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی نے جس پوسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پوسٹ امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ امیج کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اوپن کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھنا یہ آدمی کو منافقت سے بچاتی ہے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے شرعی اصول کی روشنی میں، اصول تفسیر کی روشنی میں یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی سورت کا نام لے کر کے یا کسی بھی آیت کا نام لے کر کے کوئی فضیلت بیان کی جائے تو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بالکل ہی ضروری ہے۔ یعنی اس کے لیے سلف صالحین سے دلیل ضروری ہے، بغیر دلیل کی وہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ان کو ایک رسول بھیجا جو انہیں آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یتلو علیہم آیاتی، یعنی ایسے رسول کو بھیجا جو انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں حافظ عماد الدین ابی الفدا اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی، ان کی کتاب تفسیر القرآن العظیم یعنی تفسیر ابن کثیر، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 533 پہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سناتے ہیں تاکہ سن کر کے ان کے نفس پاک ہو جائیں اور ان کے دل نجاستوں سے، خباثتوں سے، منافقتوں سے، کفر سے، عدوان سے، شکوک و شبہات سے پاک ہو جائے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات جو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو سن کر ان کے دل سے تمام بیماریاں ختم ہو جائے اور منافقت کی بیماری بھی ختم ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صرف سورہ اخلاص نہیں بلکہ قرآن کریم کی تمام آیات کو آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے جتنی بھی منافقتیں ہیں سب دور ہو جائیں گی، جتنی بھی خباثتیں ہیں سب دور ہو جائے گی، دل کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائے گی، کفر و عدوان دور ہو جائیں گے، شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ صرف سورہ اخلاص نہیں،
اگر سورہ اخلاص کو خاص کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے سورہ اخلاص جو ہے یہ منافقت سے بچاتی ہے۔ صرف سورہ اخلاص نہیں بلکہ قرآن کریم کی تمام آیات لوگوں کو منافقت سے بچاتی ہے، اگر اس کو اس انداز میں پڑھا جائے جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ دیکھیے سورہ اخلاص کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس سے پہلے بھی بتلایا اور آج بھی بتلا دیتا ہوں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا ہمارے سامنے حسب و نسب بیان کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسب نسب پوچھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تنہا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ کسی سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور برابری کا بھی نہیں۔ اسی طرح سے یہ جو روایت ہے اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ الاخلاص حدیث نمبر 3364 پہ نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کی اس سورت کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمرہ بنت عبد الرحمن، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پائی، ان کے واسطے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جب نماز پڑھاتے تو قرات کے اخیر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے مجھے اس سورت کے پڑھنے سے بہت محبت ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتلا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید حدیث نمبر 7375 پہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی دوسری روایتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے امام کو جو اپنے ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد ثانی سورت پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ کیوں پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اس سورت سے محبت ہے، تو کہا کہ اس سورت کی محبت تم کو جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کی ایک اور اس سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی ایک اور فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے اس سورت کی تلاوت کو کم جانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ 1/3 حصہ ہے یہ سورت۔ اور یہ جو سورہ اخلاص ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس کی قرات جنت میں داخل کر دینے کا سبب ہے۔ امام مالک بن انس نے عبید بن حنین سے روایت کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا، آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کی کہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المؤطا باب ما جاء فی قراءۃ قل هو اللہ احد حدیث نمبر 495 پہ نقل کیا ہے۔ اور عبداللہ بن امام احمد نے معاذ بن عبداللہ بن خبیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ہمیں بہت پیاس لگی اور رات بہت تاریک تھی، ہم نے انتظار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں، تو آپ تشریف لائے، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا قل کہو، میں خاموش رہا، آپ نے فرمایا قل کہو، میں نے عرض کی کہ کیا کہوں، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام کہو گے، صبح اور شام ہر روز صبح اور شام 2 وقتوں میں 3 بار کہو گے تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی صبح میں بھی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، اور پھر شام میں بھی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، تو یہ کافی ہو جائے گا ہر طرح کی پریشانی سے۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے اور ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم مبارک وہاں تک پھیرتے اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے اور 3 بار اسی طرح کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہر دن کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتے اور ایک مرتبہ پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، پھر دوسری مرتبہ کرتے اور پھر تیسری مرتبہ کرتے تھے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری حدیث نمبر 5017 پہ نقل کیا ہے، اور اس طرح کی اور بھی اس کی کئی فضیلتیں ہیں جو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی ہے۔ تو یہ سب فضیلتیں ثابت ہیں سورہ اخلاص کی، اور اس پوسٹ میں جو یہ بتلایا گیا کہ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، تو یہ صرف سورہ اخلاص کے بارے میں نہیں بلکہ پورے قرآن کی پوری آیات، اس کو پڑھنے سے، اس پر غور و فکر کرنے سے انسان منافقت سے بچتا ہے۔ اس کو سورہ اخلاص کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔